چھوڑیے، اس میں جو ہے نا ایک پہلا باب در احوال عرفا، بسم اللہ الرحمن، کس کے باب میں؟ عرفا کے باب میں، کیونکہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت۔ پھر خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ تو چنانچہ مذہب شیعہ میں صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ہم مفسران قرآن کو بدست پیغمبر اسلام دیے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ مفسر قرآن ہے، جس کو اہل بیت کہتے ہیں جی، جس کو سنت کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا یہاں پر یعبدون سے مراد یعرفون ہے۔ پھر قول امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کیف یعبد من لم یعرف، کتنے دو احادیث پیش کیا میں اور ایک قرآن کی آیت، اور ہمارے لیے حجت قرآن ہے اور حدیث ہے، دو چیزیں حجت ہیں۔ تو قرآن لیں پہلے تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آ جائے، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ تو اس کے لیے بارہا مجالس میں یہ مثالیں دی گئی کہ جو ہے نا جب اچھا پیدا ہوتا تو کیا اس پر خلقت کا اطلاق ہوا یا نہیں ہوا، پیدا ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن میں ہے میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ تو یہ تو نہیں بولیں گے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، بچہ تو پیدا ہو گیا، جب پیدا ہوا تو یقیناً وہ عبادت کو لے کر آیا، بغیر عبادت کے نہیں آیا۔ تو ایک عبادت وہ بطن مادر سے لے کر آیا، جب یہ آیا بطن مادر سے لے کر، اس عبادت کے پیش نظر 15 سال میں کچھ عبادتیں اس پر واجب ہوئی۔ ہاں، تو وہ عبادتیں اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک کہ یہ عبادت نہ ہو، یعنی معرفت نہ ہو۔ تو اس کے لیے چھٹے امام فرما رہے ہیں کیف یعبد من لم یعرف، تم اس کی عبادت کیسے کرو گے جس کی معرفت نہیں۔ تو پتہ چلا پہلی منزل ہے معرفت، تو معرفت ہوں گی تو پھر عبادت ہوگی۔ تو یہ ہمارا بنیادی سبجیکٹ ہے، مین ہے۔ کفر سے بچنا ہے تو معرفت حاصل کرنا، جی شرک سے بچنا ہے تو معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو کفر سے کیسے بچیں؟ تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کر رہے تو کفر سے بچ جائیں گے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ شرک سے بچاتا، کلمہ محمد رسول اللہ کفر سے بچاتا، وہ کفر سے بچاتا۔ کلمہ علی ولی اللہ نفاق سے بچاتا، نفاق سے وہ بچاتا۔ تو وہاں پتہ چلا جو اقرار علی ولی اللہ کرتا ہے وہاں پر منافقت نہیں ہوتی، نفاق نہیں ہوتا۔ تو پہلا کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، میں شرک سے بچ رہے ہیں آپ۔ دوسرا کلمہ ہے کفر سے بچ رہے ہیں آپ، بات واضح ہو رہی؟ تو یہاں پر کیا ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقط ماتا میتتن، کائے سے بچ رہے ہیں آپ؟ یہ کفر سے بچ رہے ہیں، شرک نہیں بولا جا رہا ہے، کفر سے بچ رہے ہیں۔ اسی لیے دوسرا کلمہ لازمی ہے ہمارے لیے، لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرا کلمہ جو لازمی ہوا، کیوں ہوا؟ تو وہ کلمہ ایسا ہے جو کفر سے بچاتا، محمدن رسول اللہ۔ پہلا کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ شرک سے بچا رہا ہے۔ تبھی اب یہاں غور کرنا چاہیے وہ شرک سے کیسے بچا رہا ہے۔ جو ذریعے معرفت ہے رب ہوتا ہے، جو ذریعے معرفت رب، آپ ذریعے کو حقیقت نہیں بولنا،
جی تو اب اسی لیے ہمارے کلمے کی جو ترتیب آئی لا الہ، شرک سے بچایا ہے، الا اللہ، آپ اقرار خدا کیے، تو یہ لا الہ کیا ہے؟ شرک سے بچانا ہے۔ اسی لیے معصوم کہہ رہے ہیں دیکھو ایک ہمارا رب مقرر کرو، ہمارا ایک اللہ تم مقرر کرو، اس کے بعد تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، کیونکہ اگر انہی کو آپ اللہ مانیں گے تو لا الہ نہیں کہہ سکتے۔ اب لا الہ تو مشرک، تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ گناہان کبیرہ کو معاف کروں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ویسے تو یہ جو حدیث پیش کی جاتی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہیں صرف اتنی نہیں ہے بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بشرطہا، تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کہنے کی شرط ہے، اور اگر شرط نہ ہو تو حکم لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے خداوند عالم امت کو درس دینے کے لیے شرط کے آنے کا انتظار کروایا، بولے شرط کو تو آنے دو، تو کہ شرط لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس جو جب آئے تو اس کے بعد اعلان قولوا لا الہ الا اللہ ہوگا۔ تو 8ویں امام کی حدیث ہے، دیکھیے آپ کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی فقد امن من عذابی۔ تو یہ تمام ذاکرین جو آپ کے جو ہے نا برسر ممبر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پردہ اٹھا جی، امام بولے پھر پردہ گر گیا، پھر پردہ ہٹا، بولے شرطہا و شروطہا، تو بولے پھر پردہ گرا، پھر پردہ کہا انا شرطہا، طے ہو گیا۔ تو پتہ چلا یہ امام شرط لا الہ الا اللہ، اسی لیے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت۔ اس لیے ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط۔ اب اس بحث میں نہیں الجھیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں جو سوروں کا تعین پیغمبر اسلام کیے میں اسی سوروں کی تلاوت کر رہا ہوں، سمت کا تعین پیغمبر اسلام کیے سمت کا تعین کر رہا ہوں، قیام کا طریقہ بتائے، ذکر رکوع بتائے، ذکر رکوع بتائے، سجدے کا طریقہ بتائے، ذکر سجدہ بتائے، ارکان نماز بتائے کہ کتنی رکعتوں پہ کون سی نماز مشتمل ہے، وہ تمام چیزوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں، مگر یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ پانی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، میں لہذا پانی کو شریک نہیں کرتا۔ تو نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا جو شریعت جس چیز کا تعین کر دے اگر اس پر اطلاق الہ بھی نہیں ہے تو وہ اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو آپ اس بحث میں نہیں جانا اے بھائی یہ اللہ ہے غیر اللہ ہے، یہ بحث نہیں قائم ہوں گی، اللہ غیر اللہ کی نہیں، اللہ کو پانے کے لیے ان منازل سے گزرنا لازمی ہے۔ پیغمبر اسلام جیسے بات ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، تو بھائی آپ ڈائریکٹ نماز پڑھی وہ بتاؤ، یا یہ کہ آپ اللہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، یہ بتاؤ، کیونکہ حکم نماز تو اللہ دیا قرآن میں ہے نا، حکم نماز، حکم روزہ، حکم حج وغیرہ وغیرہ قرآن میں ہے۔ تو جب خدا حکم دے رہا ہے تو یہ بھی طے ہو گیا، قرآن سے یہ طے ہو گیا، حکم دینے والے پر واجب نہیں ہے کہ نماز پڑھے۔ کیا بات ہے، ہاں، اور ٹھیک ہے اللہ حکم نماز دیا تو پھر اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ نہیں، اس سوال ہی نہیں کرنا، کفر ہے سوال کرنا۔ وہ بول رہا ہے قیموا الصلاۃ، نماز قائم۔ تو اب خداوند عالم یہ آیت اس پر نازل کیا جس کے لیے نماز عین ذات تھی، ہاں جس کے لیے نماز عین ذات تھی، اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز کو، کیونکہ تمہارا عین ہے، تمہارا عین ہے، تم قائم کر لو۔
جس کا عین ذات ہوتا ہے اس کی تقلید ہوتی، اسی لیے ہم معصوم کی تقلید کرتے، غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے۔ اب جیسے کہ بعض ذات کا نہیں بھئی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے والدین کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم والدین کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو چلیے آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں پھر یہاں پر آپ والدین کو دیکھ کے نماز پڑھے تو والدین کی تقلید نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، کیوں کہ جو تقلید کرتا ہے میں اس کی کیا تقلید کروں؟ بے شک اور کیے میں کیا جملہ بول رہا ہوں، میں جو خود تقلید کر رہا ہے میں اس کی کیا تقلید کروں؟ میں اس کی تو تقلید نہیں کروں، کیونکہ میرے والدین بھی کسی سے سیکھے۔ چلیے ایک سلسلہ اور آگے بڑھا میں، اب وہ بولے کہ میں بھی اپنے والدین سے سیکھا، تو وہ میرے جو دادا تھے انہوں بھی کسی سے سیکھے، تو کہیں نہ کہیں ایک سلسلہ رکیں گا یا نہیں رکیں گا؟ عاجز ہے تو رکیں گا، لامحدود کا اگر ذکر ہو تو وہاں کا حد ہی نہیں ہے، یہ تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو عاجز ہے، تو رکے نا، کسی نہ کسی ایک مقام پر رکے تو کہنا ہوگا اس مقام پر رکے جس پر قرآن نازل ہوا، ہاں تو وہاں پر ہم رکے، اس کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں اس کے آگے بھی کوئی چیز ہوتی تو یقیناً ہم اور آگے بڑھتے، رسول اللہ سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نماز کس سے سیکھے؟ واہ سبحان اللہ، یہ تو کھانا بھوک وغیرہ آپ کا عین ذات ہے۔ بچے سمجھا رہے ہیں، اپنے گھر کے جو پیدا ہونے والے بچے سمجھا رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز لے رہا ہے، لے کے منہ میں ڈال رہا ہے، کون سے پیر سے کیوں نہ اٹھا رہا ہے؟ پیر سے اٹھا کے منہ میں ڈال رہا نہیں ڈال رہا، ہاتھ سے ڈال رہا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں اس کو معلوم ہے کہ جو ہے یہاں پہ غذا پیر سے پہنچتی یا ہاتھ سے پہنچتی، تو وہ ہاتھ سے، تو پتہ چلا جہاں عین ذات جو چیز ہوتی ہے وہاں پر تقلید نہیں ہوتی۔ ہاں یہاں پر ادب سکھایا جائے گا، ادب، آداب کہ کھانے کے آداب، کیونکہ وہ بھی اس لیے سکھائے جائیں گے کہ انسان بولنے بھر انسان ہے، مگر یہ کہ جو ہے حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق ہے۔ جب ہم حیوان ناطق ہے یعنی نوع سافل ہے، ہمارا شمار سافل میں ہوا، تو سافل میں کمال اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو عالی کے حوالے نہ کرے، تو جب ہم عالی کے حوالے کر دیں تو یقیناً کھانے کے آداب، جی اٹھنے بیٹھنے کے آداب، ہم بستری کے آداب، نماز پڑھنے کا طریقہ، دوست احباب سے ملنے کے آداب، کس سے کیسی گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں یہ اس وقت ہوں گی جب اس سافل عالی میں گم نہ ہو جائے، اپنے آپ کو عالی کے حوالے، یہ ہے انکنڈیشنل، یہ ہے انکنڈیشنل۔ تو ہم اپنے آپ کو انکنڈیشنل سرنڈر کر دیے، اس کے حوالے کر دیے جس کا ہم کلمہ پڑھیں۔ ہاں کلمہ اسی بنیاد پہ پڑھا جاتا، جہاں انکنڈیشنل سرنڈر ہوتے اس کا کلمہ پڑھا جاتا۔ ہاں تو ہم اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، امیر المومنین کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور چنانچہ جو ہے عبادت کے لیے بھی معرفت لازمی ہے، تو یہ عین ذات سے سمجھ گئے نا تقلید کس کی تقلید، یہ بحث نہیں ہوں گی اس پر نہیں۔ بعض حضرات جیسے پرسوں میں ایک صاحب کو 1 سیکنڈ میں سمجھایا کہ لائر ہیں، LLB کی ہے وہ، ٹھیک ہے لائر ہیں، تو بولے عقل تو ضروری ہے، خدا کی قسم ضروری ہے، اگر عقل نہ ہوتی تو LLB کیسے کرتے؟ تو پتہ چلا عقل ہے تو LLB کرے، تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ LLB کیسا کرے اگر وہ کورس نہیں ہوتا تو پتہ چلا آپ کی عقل آنے سے پہلے وہ کورس بنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب ایک کورس بن گیا، ایک لا بک بن گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دلیل، حجت، برہان یہ ہے کہ نہیں اللہ جب عقل دیا تو میں لہذا جو چاہے کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے، جو چاہے
وہی کر سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. ہاں وہ جو چاہے کر سکتا. اسی لیے بار بار جو ہے نا جوتے کھاتے رہتا. جی تو لابک ہے. اللہ مجھے بھی عقل دیا, میں بھی آج لائر بن گیا, لہٰذا قانون کو توڑوں یا قانون میں کوئی چیز اضافہ کر دوں؟ کر سکتے. تو پتہ چلا جب ایک دیش کا قانون بن جاتا, ایک لا بک بن گئی دیش کی, وہ جو بھی بنائے, کیونکہ آپ خود ان کو بڑے بنائے, آپ کے بڑے بنانے کے بعد وہ قانون بنائے, تو بنانے والے آپ ہی تو تھے نا. جب آپ بڑے بنا دیے تو اب آپ کا فریضہ بن گیا کہ اب وہ جو بنا رہے ہیں قانون اس کو فالو کرنا. اسی لیے لوک سبھا راجیہ سبھا میں یہ قانون بنتا. بھئی آپ کون؟ تو پھر آپ بنائے کیوں ان کو؟ آپ ہی تو اپنا صدر بنائے نا, بٹھائے آپ. تو جب آپ بٹھائے تو آپ لیجئے, اب وہ جو قانون بنائے عمل کریے. آپ ایجاد کے لیے نہیں ہے. اگر دیش میں بھی ایک قانون بن جائے تو عقل ہونے کی بنیاد پر آپ قانون میں ایجاد نہیں کر سکتے, عمل کرنے کے لیے ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام جو شریعت دی ہے, وہ شریعت عمل عقل جو دی گئی ہے اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے, نہ کہ شریعت میں ایجاد کرنے کے لیے. یہ ہے. تو بھئی عقل کی دہائی دیتے بار بار. عقل ہے تو لا کو فالو کریں گا, جیل سے بچنے, جرم سے بچنے, یعنی کیا کرائم سے بچنے کے لیے عقل اگر ہے تو کریں گا. اسی لیے قانون میں یہ بھی آیا کہ جس کی عقل نہیں ہے, دیوانہ ہے, اس پہ قانون ہی نہیں ہے, اس پہ قانون نہیں ہے. تو اب بولو عقل حجت کیا ہوئی؟ جہاں عقل نہیں ہے وہاں سے شریعت خود ہٹ گئی. اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ابھی عقل نہیں ہے, مسلح پر نہیں آؤ, ابھی مت آؤ, عقل پیدا کرو. اور عقل پیدا ہوتی ہے تفکر سے, ہاں فکر کرنے سے. عقل یہ سمجھیے آپ کا سلیبس ہے, اسکول ہے آپ کا. ہاں جیسے جیسے آپ جو نا تدریجاً ایک جماعت سے دوسرے جماعت میں داخلہ لیتے, کورس بدلتے جاتا. یہ کورس بدلتا. کے جی میں داخلہ لے لیے, اب آپ بولے میں پی ایچ ڈی ہو گیا, تو نہیں ہوتے. اسکول ابھی کھلا ہوا ہے, دوسری جماعت وہی ہے لا الہ الا اللہ. ہاں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو ترتیب ہے, اس میں جو لا الہ آیا ہے, ابتدائی درس حاصل کرے معرفت کا, آپ کر لیے لا الہ الا اللہ, ایک جماعت میں پاس ہو گیا. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسری جماعت میں داخلہ لیں, پھر تفکر کیجئے. پھر تفکر کرنے کے بعد اب اس سے کچھ اونچی چیز ملیں گی وہاں پہ. اے فار ایپل, بی فار بائی, یہ کے جی کا ہے. اب آپ دوسری جماعت میں جا کے بول رہے ہیں میرے کو اے فار ایپل وہی نہیں ہے, اب وہ نہیں رہیں گا, اب اس میں کوئی اور چیز رہیں گی, اس کی اسٹڈی کرنا آپ. جی جماعت بڑی. تو اسی طرح یہاں پر بھی اب دوسرے جو ہے آپ کے جو ہے جماعت میں آئے, تفکر کیے, پھر لا الہ الا اللہ بولے, چلو درجہ بڑھا آپ کا, بڑھ گیا. پھر اس میں بھی کامیاب ہونے کے بعد جب تیسری جماعت میں آئے تو اب آپ کو یہ 2 جماعتوں کا سلیبس نہیں ملیں گا. اب یہ ذکر بھی نہیں کرنا, اے قبلہ آپ جب وہ بولے تھے آج یہ بول رہے ہیں. ارے بابا وہ کے جی کی بات تھی, اس کو کیوں تم پکڑ لے کے بڑھ گئے؟ تو اس کا مطلب بات تم ابھی پہلی دوسری جماعت کے قابل نہیں ہے, لوور کے جی کے ہیں. جو چیز لوور کے جی میں سمجھائے تھے آپ اسی کو پکڑ کے پی ایچ ڈی میں جو پہنچ گیا وہ بات کر رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ جو ہے نا جہاں بجمع رہتا, مجالس وغیرہ میں جب تقاریر ہوتے, تو ہر ایک کی عقل الگ الگ رہتی. ارے بھائی یہ کیا ہے, کیوں کہ اس میں کے جی کا بھی بچہ آ گیا, کوئی جو ہے نا میٹرک کا آ گیا ہوگا, کوئی انٹر کا آ گیا, کوئی یہ کہ جو ہے نا پی ایچ ڈی کر لیا انہیں. تو اب اس کے لیے ہاں ٹھیک ہے بھائی, اور کچھ قبلہ بولتا, کیوں کہ جو ہے نا وہ اس کو بھی پار کر لیا وہ. اب جو پی ایچ ڈی والا اور کچھ بول رہا ہے, اب لوور کے جی والا اعتراض کریں گا یا نہیں کریں گا؟ کریں گا. سلیبس الگ ہے, وہ یہ بالکل الگ ہے. جیسے چادر ہے, الگ ہے یہ سلیبس ہے. آپ کے بستر احمد کا ذکر الگ ہے, یہ الگ ہے. اب یہاں سے دوش پر آئے, الگ چیز ہے یہ. میدان صفین میں قرآن بلند ہوا,
3 الگ ہے وہ سلیبس، تدریجاً بتایا جا رہا ہے، الگ الگ ہے، ہوتے 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 معراج کو گئے۔ اب وہ معراج کا ذکر اب آپ بول رہے ہیں یہاں پہ بتاؤ چادر میں، یہ بتاؤ آپ بستر پہ، ارے نہیں بھائی یہ بستر کا ایک ہے، یہ پہلا درس ہے، یہ دیکھو ان کی حالت کیسا بدلتی ہے، دیکھو یہ اگر یہاں سمجھ میں آ جائے حالت کا بدلنا تو وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے جی۔ تو اب دیکھیں یہ تو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے والد علام جو لکھے ہیں اس کے 2-4 سطر جتنا بھی ہو سکا پڑھیں گے، کیونکہ ان کا لکھا ہوا 2-4 سطر میرے لیے بول رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے بول رہا ہوں، عالم بنا دیتا جی، کیونکہ میرے نہ صرف وہ والد ہیں، میرے استاد ہیں، ہر چیز وہی ہے، میرے ولی ہیں، میرے سرپرست ہیں، والدین ہی کے سبب میں کچھ حاصل کر سکا، کیونکہ جو ہے دعا بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، وہی سمجھایا جا رہا ہے، لا ولد ہے، اولاد نہیں ہے، تو رسول خدا بول رہے ہیں خدمت میں نہیں ہے، دعا کو سمجھانے کے لیے راستے میں امام حسین ملے، کیوں رو رہا ہے؟ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو چیز نہیں دیتے وہ امام حسین دیتے، نہیں جی ایسا نہیں ہے، میرا عقیدہ وہ نہیں ہے، 14 کے 14 ہاں بین الکاف والنون ہے، یہ 14 کے 14 جو چاہے کر دے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ خداوند یار جب وہ ارادہ کرتا کن فیکون، تو یہ کن فیکون میں یہاں پر آپ ایک کے بعد ایک دیکھیں، وہاں پر یہ کن فیکون میں ایک ہے، ایسا تو نہیں تھا کہ خداوند عالم جو یہ 14 کو ایک کر کے بنایا، تم کم، تم اس سے زیادہ کم، تم اس سے بڑے، نہیں کوئی نہیں، 14 کو ایک بنایا۔ تو یہ اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کی حدیث اگر سمجھنا ہے تو عالم ہو میں سمجھو، عالم ہو میں، حالانکہ حدیث بڑی اتنی مختصر نظر آ رہی ہے، نہیں یہ بھی حدیث ہو پہ پہنچ کر دیکھنا کہ خداوند عالم جب چاہا تو ایک مخلوق کو وہ ایک مخلوق کو دیکھ کر پڑھو اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا، تو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے، ہاں کیونکہ وہ مرکب ہے، مفرد نہیں ہے، ظاہر میں مفرد ہے، باطن میں مرکب ہے، یہ ہے ثنائی خدا، ہاں خداوند عالم جس کو بنا دیا کہ آپ نے اس میں اسی لیے نصری دھوکہ کھایا، ہاں دیکھ کے برا رہی ہے تو یہی اللہ ہے، ارے کم بات، ظاہر بشر ہے، باطن لاہوت ہے، ظاہر امامت ہے، باطن غیب لا یدرک ہے، غیب لا یدرک کو تو یدرک بول کر اللہ کہہ رہا ہے، نہیں ہو سکتا نا، اس دن کی خاطر اللہ بولا امام نہیں بولنا مجھے، کیونکہ اگر اللہ بھی اپنے کو امام منواتا، جہاں امام دکھے ساتھ میں آپ اللہ بول سکتے تھے، ہاں 12 اللہ کا عقیدہ لے کے اٹھنا پڑتا تھا، نہیں، ظاہری امامت باطنی غیب لا یدرک، ظاہری ان کا امامت ہے، باطن ان کا غیب، ایسا غیب کہ جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، تصورات میں بھی نہیں آتا، تصورات میں بھی، یہ ان کے غیب میں ہے، معرفت غیب کی ہے، ذریعہ ظاہر ہے، یہ ظاہری امامتن کیوں ہے؟ ذریعہ ہے، ہاں معرفت کس کی ہے؟ غیب ہے، ظاہر امامت لا الہ، غیب لا یدرک الا اللہ، اسی کو سمجھانے کے لیے میرے کائنات بولے انا لا الہ الا اللہ، ہاں کیوں مولا کائنات انا لا الہ الا اللہ بولے؟ انا لا الہ ظاہری امامتن، باطنی غیب الا اللہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علی اللہ نہیں ہے، نہیں، جو ان کا غیب قل لا یدرک ہے تو پھر آپ کیسا بولیں گے؟ نہیں بول سکتے، ہاں، اور غیب کی خبر وہی دے سکتا ہے جس کے لیے غیب نہیں، جس کے لیے، اگر ان کے لیے غیب ہوتا تو پھر یہ حدیث کیوں آتی؟ ظاہر ہمارا امامت ہے، باطن ہمارا غیب اللہ، کیوں بولے یہ؟
غیبن لا، ہاں یہ غیبن لا یدرک سے کمال مطلق خدا سمجھ میں آئے گا. یہ کمال مطلق خدا ہے. مطلق بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ اس کی کوئی ضد نہیں ہوتی، ایسا کمال ہے. وہ کیمرہ بنایا کیا کمال ہے یار، فین نکالا بھائی کیا کمال ہے بھائی. ارے پہلے موم بتی تھی بھائی پیٹرومکس آ گیا کیا کمال ہے بھائی. مگر دیکھا جا رہا ہے کہ موم بتی سے چراغ ہوا، چراغ سے پیٹرومکس ہوا، پیٹرومکس سے جو ہے پھر ایک بلب آیا، بلب سے پھر LED آ گیا، LED سے LED. بہرحال کچھ نہ کچھ ایک چیز بنتے جا رہی. تو پتہ چلا ایک کی ایک زیداری ہے. زیداری خدا جس کو خلق کیا ہے اس کا خدا کا کمال ہے جس کی کوئی ضد ہی نہیں ہے. اس کی جو ضد نہیں ہے تو بولے درود پڑھیے. تو امام فرمانا ہے انا الذی لا اسم لہ. ہاں انا الذی لا اسم لہ. ارے غیبن جو لا یدرک ہے اس کا اسم کیسا بولیں گے آپ؟ جیسے کہ میرے جیب میں کچھ چیز ہے، کیا ہے بھائی بولتے آپ؟ نام بول سکتے ہیں؟ غیب ہے وہ. تو پتہ چلا جو غیب ہے نام کیسا ہوتا؟ نہیں. ابھی میں نکالا یہ کیا ہے بھائی؟ پتہ چلا ظاہر پر بولے آپ تو پتہ چلا جو ظاہر ہو جاتا اس کا نام ہوتا. ہاں جو باطن ہوتا اس کا نام نہیں ہوتا. یہ ہے غیب لا یدرک. جب یہ غیب لا یدرک ہے امام انا الذی لا اسم لہ ولا ضد لہ. ضد نہیں ہے ان کی، اور اگر ان کی کوئی ضد ہو جائے تو کمال مطلق ہے، خدا ثابت نہ ہو. خدا کا کمال ہے یہ. خدا جب خلق کرا اور اس کی کوئی ایک اور ایک ضد آ گئی، کوئی ایک اور خلق کر دے تو پھر کمال خدا کہاں رہا؟ وہ نہیں رہا. تو کمال خدا یہ ہے، کمال خدا یہ ہے کہ خدا نے اپنے کمال کے اظہار کے لیے، اپنے کمال کے اظہار کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو لا بول کر جو ہے امام ہوں بولنا یہ کہنے کے بعد اس کے باطن میں غیب لا یدرک رکھا. ہاں یہ ہے امام. اسی لیے ہم جو ہے نا بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہے ہمارا کلمہ. انا الذی لا اسم لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ. بھائی کوئی نظیر نہیں. کیا نام ہے وہ؟ برکلوس. کوئی جینیس گزرا ہے، کوئی وہ ہے. تو دیکھے 14 کو دیکھے، یہ رسول خدا کو دیکھے، دیکھ کر بولنے لگا کہ نہیں 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 آپ کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. کیونکہ مولا کائنات بولے تھے هو الذی لا اسم لہ ولا نظیر لہ ولا ضد لہ. وہ ایسا ہے کہ نہ اس کا کوئی اسم ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کی ضد ہے. اگر نظیر ہوتی تو ایک اور ایک اللہ ہوتا. تو نہ نظیر ہے نہ ضد ہے. تو ادھر انا الذی تھا تو ادھر هو الذی لا اسم لہ. تو برکلوس دیکھ کے بولا نہیں 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 بے نظیر ہے یہ، ان کی نظیر نہیں ہے. یہ تو شان خدا ہے. ہاں تو جب یہ شان خدا ہے تو کمال خدا کا کلمہ پڑھ لو. کمال خدا کا کلمہ پڑھ لو تو از خود خدا تو ملا. ان کو دیکھنے سے اس کا کلمہ پڑھے آپ کمال. ارے کوئی ہے جو ان کو خلق کیا؟ تو رسول خدا بولے نہیں ہماری نظیر ہم ہیں. ہاں 14 میں ہم ایک دوسرے کی نظیر ہیں. ہاں وہ ایسا ہے جو بے نظیر ہے، کیونکہ وہاں 14 اللہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، بے نظیر ہے. مگر ایسا بے نظیر، ایسا خدا جب چاہا اپنا تعارف، اپنی پہچان تو 14 بنایا. تو 14 اس شان کے بنایا. یہ 14 کی نظیر 14 میں رکھا، 15ویں میں نہیں رکھا. وہاں نہیں گئی ہے نظیر. اس بنیاد پر لا الہ الا اللہ. نہیں رکھیے، میں ضرورت پڑی تو لوں گا.
تو بات واضح ہو رہی نا. اب دیکھیے باب در احوال عرفا. ایک باپ ہے کس کے لیے؟ عرفا کے لیے. عرفا کی سرگوشی کا محور 3 چیزیں ہیں. عرفا کی سرگوشی کا محور 3. محور کس کو جی؟ بس گھومنا ہے بس. یہ 3 چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر یہ 3 چیزیں سمجھ گئے نا تو اب سمجھیے آپ عارف ہوئے آپ. تو اب آپ پر اطلاق عارف ہوتا. 3 میں سے ایک بھی نہیں نکلنا. جیسے پھر وہی بات شرط ٹوٹی بے شرط ہے تو شرطوں کو رکھنا ہے اس کو رکھو. اب یہ 3 کیا ہے؟ خوف، رجا، حب. خوف، رجا، خوف. یعنی یہ 3 چیزیں سر چشمہ معرفت ہے. ہاں بھائی ایک عالم دین کی تحریر ہے. غور سے سنیے. میرے خود سمجھ میں آئی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنا سمجھا اتنا بولوں گا. ہاں ابھی میں بول چکا. خوف، رجا، رجا 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 رے جیم الف. کیا ہے؟ بے خوف بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا. بین الخوف والرجا. خوف اور رجا. اس میں کیا ہو جاتا؟ ڈر نکل گیا. ارے یارو چھوڑو. جیسے کہ میں اکثر حضرات سے بولتا ہوں بھائی مولا کو 4 بس ختم ہو گئے اب نماز اب رہنے دو بھائی. غلط. کیا ہو گیا؟ اب خوف نکل جا رہا. معرفت کی جو 3 ہے اس میں سے ایک چلے گئی جی. اب رہا امید. خوف نکل گیا، امید ہے کہ تو امید ہے نہیں بھائی نماز پڑھ لیا بس میں جنت مل رہی. یہ امید بھی آپ کی طرح غلط دکھ رہی ہے میرے کو. صرف آپ نماز پہ تو نہیں، صرف اس پہ بھی نہیں. جب صرف اس کے اوپر ہے تو پھر میرا سوال ہے کہ جو ہے نا کئی ایک ایسے ہیں جو بے نمازی مر گئے. مرے کیا ہوں گا پھر ان کا؟ جنتی جہنمی کیا؟ ہاں. تیسری چیز ہے حب. یہ تو بالکل ایک عام فہم چیز ہے. یہ ایسی چیز کا مطالبہ کیا خداوند عالم بطور اجرت جس میں کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں. نہیں بھائی میں ٹھیک ہے میں اجرت پیغمبر اسلام کو دینے کا ہے بھائی. اللہ ورحم اللہ صلیکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. بھی بجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تمہارے اقربا کی مودت چاہتا ہوں. تو ابھی کلاس اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد حاضر کرنا ہے. نہیں اس کے لیے اسکول ہی نہیں ہے. اللہ خود آپ کے باطن میں ایک چیز دے دیا جو فطرت میں آپ کے آ گئی. تو پتہ چلا جو چیز فطرت میں ہے اسی کا مطالبہ کر رہا. تو اب جو چیز فطرت میں ہوتی ہے اس کے تعلق سے اعتراض نہیں ہوتا کہ نہیں وہ ایسا تھا میں نہیں کر سکا، وہ ویسا تھا میں نہیں کر سکا. ارے تیری فطرت میں، ارے جو چیز فطرت میں ہوتی اس کے لیے جو ہے نا سیکھنے اور سکھانے کی احتیاج نہیں ہوتی. اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے خدا. یعنی یہ 3 چیزیں سر چشمہ معرفت ہیں اور ان کی تخلیق بطریق ذیل ہوتی ہے. اب اس کی تخلیق بھی بتا رہے ہیں کہ کیسی ہو رہی ہے. تخلیق کس کی؟ یا یہ میں اس لیے ریپیٹ کروا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جانا. 3 چیزیں کیا ہیں؟ خوف ہے، رجا ہے، حب ہے. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ سر چشمہ معرفت ہے. تو پتہ چلا یہ بنیاد ہے اس کی. اس کے بغیر معرفت نہیں ہو سکتی ہے. تو جب یہ اس کے بغیر آپ کے معرفت نہیں ہوتی تو پھر فرما رہے ہیں کہ ان کی تخلیق کیسے ہوتی. اب وہ بتا رہے ہیں تخلیق اس کی کیسی ہو رہی ہے. تخلیق خوف علم سے پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیے آپ عالم ہوتا عالم،
اور یہ طے ہے الجاہلون لأہل العلم عداؤ، جہلا اہل علم کے یہی سبب تھا کہ میرے والد کے دشمن بنے. ہاں بڑی بات نہیں بول رہا ہوں، ان کے جو کتابیں ہیں نا اگر یہ پڑھ لیے بہت بڑے عالم بن جاتے، بہت بڑے عالم بن سکتے اگر صرف اور صرف پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ کیا لکھ دیے وہ. تو جس وقت کے وہ علم بانٹ رہے تھے تو علم دشمن بھاگ رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے. کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ چونکہ وہ بھی وہی بھیس میں تھے، وہی بھیس میں ہاں وہی امامہ پہنے تھے، ان کے پاس نہیں ہے. تو اب جیسے بھیس دیکھتے یہ بھی امامہ وہ بھی امامہ ہے، اب یہاں پہ کمپیریزن ہوتا دونوں کا. تو بولے کمپیریزن کا موقع نہ مت دو، وہاں سے کٹ کر دو. وہ کٹ کر دیے تو از خود جو ہے نا اپنا جہل علم میں تبدیل ہو جائیں گا، اور جو عالم ہے اس کا علم قید ہو جائے گا. ہاں اسی لیے معصوم بولے علم کو لکھ کر قید کر دو، کیونکہ معلوم تھا بائیکاٹ ہوتا، ان کو تقاریر کرنے نہیں دیں گے، درسگاہیں چھین لیں گے تم سے، عبادت گاہیں چھین لیں گے تم سے، مساجد تم سے چھین لیں گے، چھین لیں گے. چھیننے کے بعد بولیں گے نماز کہاں پڑھتے ہیں رہباری. ارے بھائی مسجد تو دو یار، وہ مسجد تھی نا، وہ کائی گنے دیے. اب ہم گھر میں پڑھ لیں تو کیا کرنا، اب گھر میں کیا ہم اکیلے تنہا رہتے ہیں، گھر میں ہمارے زنان اب آپ کو بلا کے بتا کے پڑھیں گے نماز. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہم نہیں پڑھ لیں؟ میں یہ بولوں گا کہ جو ہے نا آپ پڑھ کے نہیں پڑھ رہے. اب اگر گڑبڑ کرے تو پھر ہم وہ ثابت کریں گے آپ کو. کیفیہ عبادت لیجیے، جب عبادت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ معرفت کا باب تو کلوز ہو گیا. کیسا کلوز ہوا؟ باب علم بند ہوتا ہے تو باب علم کو تو ہی معرفت کہتے ہیں نا یار. وہی تو باب ہے جہاں سے معرفت کلمہ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے. آپ اس کو بند کر دیے، بند کر کے اب آپ اور نہیں لیجیے، آپ باب معرفت کو بند کر دیے. جب باب معرفت ہی بند ہو گیا، اس کا سر چشمہ تین چیزوں پہ ہے. کیا ہے؟ خوف ہے، رجا ہے، حب ہے. اجر میں کیا چیز مانگے؟ مودت کا مطالبہ ہے. باب علم بند ہو گیا، جس سے محبت کرنا ہے اس کا در بند کر دیا. تو نہ آپ کے پاس خوف رہتی، نہ امید ہے، نہ تو محبت ہے، پھر نماز ہے. اسی لیے بولا چھیڑو نہ کو. تو آپ نماز ہے آپ کی اٹھ ثابت کروں گا. ہاں نماز ہم پڑھ لیں. یہ اور بات ہے کہ جماعت سے نہیں ہو رہی ہے، جماعت سے نہیں ہو رہی ہے، مگر یہ کہ ہماری جماعت ہو جا رہی ہے. یہ آپ سمجھ نہیں ہو رہی، اور بالکل نہیں ہو رہی. کیونکہ اب کوئی میرے گلے پہ خنجر رکھ دیا، خنجر رکھ کے بول رہا ہے کہ تم اس طرح سے وضو کرو، تو میں اسی طریقے سے وضو کروں گا. تو میرا وہ وضو صحیح ہوا نہیں ہوا؟ ہوا. اسی طرح آپ جماعت روک دیے، میری روک دے کے بولے تم کہاں پڑھ لیں گے؟ تو پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ جو روکے نا وہ پڑھ رہا ہوں میں. ہو رہی وہ جی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمات. یہاں کیا ہے؟ خوف علم سے پیدا ہوتا ہے. کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے. کیا معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب یہاں کیا کیے معلوم ہے؟ اس حدیث کو چھپا دیے اپنی دکان چلانے کے لیے، اپنی دکان چلانے کے لیے اس حدیث کو جو ہے نا چھپا دیے. کیونکہ جو ہے اگر سب علم حاصل کر لیں تو پھر یہ جو آپ کے جو بیٹھے ہیں ڈپلیکیٹ قبلہ ہیں، جو آپ کے رہائش گاہ کو مسجد، عاشور خانوں کو مسجد، مدرسوں کو مسجد، یہ بتانے والے ایسے علماء، ان کی دکان کیسا چلے گی؟ نہیں چلتی. آپ جب تک یہ
جاننے کی جو ہے مسجد کہتے کس کو ہے، تو آپ اس وقت تک نہیں جانتے جب تک کہ آپ علم حاصل نہ کریں. اب آپ کو کیا کیے وہ لوگ، بالکل جو ہے علم سے دور رکھ دیے. جب علم سے دور رکھے تو ارے نہیں بھائی کیا جماعت کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو پتہ چلا آپ یہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ رہائش گاہ کس کو بولتے اور مسجد کس کو بولتے. اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس، علم نہیں ہے، علم حاصل کرنا طلب العلم فریضہ ہے، یہ سنت نہیں. طلب العلم سنت نہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم کا حاصل فریضہ ہے، عورت اور دونوں حاصل کر لو، محتاج نہیں رہتے، محتاج نہیں رہتے. آپ خود کیا کر رہی، اپنے آپ کو محتاج بنا لیے. آپ اپنے آپ کو محتاج بنا کر دوسروں کے ہاتھ میں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو اب اسی اثنا میں اتفاق سے میرا گزر ہوا. جب میرا گزر ہوا تو میں دیکھا آپ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تمہارے مولا کون سے فقیر کا نے ہاتھ پھیلایا؟ ارے بھائی وہ خود فقیر ہے. ارے وہاں باب علم ہی بند ہے. ارے وہاں کوئی ہے نہیں تو نہیں دیں گا کیا آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ جاؤ باب علم پر، وہاں پہ لو. ہاں اخباریوں کے پاس باب علم نہیں بند ہوا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ باب علم بند ہو جائے. اور باب علم بند ہو جائے تو وہ اخباری نہ رہے، کیونکہ آپ بول رہے ہیں خبر ہی بند ہو گئی. واہ، جیسے خے سے خبر بند قاف سے خبر بن جاتی. ایک حرف کی تبدیلی ہے صرف. خوف علم سے پیدا ہوتا ہے. پہلے ایک خوف ختم ہو جائے، نہیں پھر آ جائیں گے اس کے بعد رجا کی طرف. خوف علم سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب تک کہ خوف کے اسباب کا علم نہ ہو خوف پیدا نہیں ہوتا. کتنی جامع بات ہے دیکھیے. اب آپ یعنی آپ کو اس کے اسباب کا علم ہو تو آپ کو خوف پیدا ہوگا نہیں. اس کی مثال دوں گا کہ آپ کے کہیں چوری کریں. جب چوری کرنے کے لیے گھر میں آپ اندر اتر گئے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہاں انہیں جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. نہیں ہے. کیا ہونے والا ہے؟ اندر جاگ رہا ہے، آپ اتر گئے تو کیا آتا ہے؟ آئیے مہمان صاحب بولیں گا، آئیے اکرم الضیف ولو کان کافرا. رسول خدا کا کلمہ پڑھا ہوں، رسول خدا بول رہے ہیں کہ جو ہے اگر مہمان تمہارا کافر ہی کیوں نہ ہو تو تم اس کی ضیافت کرو. میں یہ حدیث پڑھ چکا ہوں، رسول خدا کا کلمہ پڑھا ہوں. تشریف لائیے، آپ بیٹھیے، آئیے تو صوفے پہ بیٹھیے. چائے لے کے آئیں گے آپ؟ نہیں آئیں گے، بلکہ آپ یہ پوچھیں گے کہ جو ہے نا باب علم کو بند کرے، آپ اوپر سے آئے. آنے کا جو دروازہ تھا وہ بند کرے، اوپر سے آئے. تو بھئی اوپر سے کیسا ہے؟ عقل لڑایا نہیں سمجھے شاید. یا اللہ، کیا بھائی میں کیا بول رہا ہوں، تھوڑا سمجھیے میں کیا بول رہا ہوں. دیکھیے اب عقل حجت ہے نا، عقل حجت ہے. داخل گھر میں ہونا ہے، کہاں سے ہوتے؟ در سے ہوتے. در بند ہو گیا، تب آپ کھڑے رہ کر غور کیے ٹھیک ہے یہ تو بند ہے، اب اندر جانے کا ہے اپنے کو. عقل لڑا رہے ہیں. عقل کیوں؟ اللہ عقل دیا نا بھائی، بقول کسی کے اللہ عقل دیا. بھائی مجھے تو اندر جانا ہے، یہ دروازہ تو بند ہے، اندر جانا. ارے اوپر سے بھی جا سکتے اپن. اوپر سے اب آئے تو پتہ چلا یہ در کے بند ہونے کے بعد آپ کسی اور طرف سے آئے. جرم ہے وہ، کیا ہے؟ جرم ہے. اب اندر اترنے کے بعد دیکھیے کہ صاحب خانہ جاگ رہے ہیں، پکڑ لیے. ہاں کیا بات بھائی؟ میں اپنے عقل کا استعمال کرا. آپ کے گھر میں آنا چاہ رہا تھا، میں در بند تھا، میں ادھر سے آیا. اللہ عقل دیا نہیں دیا؟ عقل حجت ہے میری. ارے بیٹھ، عقل حجت ہے، فوراً فون کریں گا 100 کیا ہے بھائی؟ فوراً آئیے. ایک صاحب موصوف آئے ہیں، دروازے سے نہیں اوپر سے آئے، اور یہ یہاں پر بحث کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے عقل دیا ہے، ان کے گھر میں داخل ہونا تھا اور عقل حجت ہے، میں باہر سے آئے، یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں. پولیس آتی ہوئی آ کے جو ہے نا فوراً گرفتار کرتی ہے.
یہ عقل ہے رے تیری حجت. تو پتہ چلا یہاں پر بھی ہماری حکومت ہماری پولیس ایسی عقل کو حجت نہیں مان رہی جی. تو اب آخرت میں یہ عقل چلتی جی. باب علم کے بند کرنے کے بعد تو آپ کو اگر علم ہوتا کہ یہ جانا جرم ہے, اوپر سے جانا جرم ہے, جاتے آپ نہیں جانتے. اور اس بات کا علم ہوتا کہ اندر جو بھی صاحب خانہ ہے وہ بیدار ہے, جاتے آپ نہیں جاتے. تو اسی لیے بول رہے ہیں علم کو تو وہاں پہ خوف پیدا ہوگا. نہیں بھائی, بغیر دخل باب کے اپن نہیں جاتے. علم ہونا آپ کو, کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے دخل باب ضروری ہے. یہ علم ہو تو اب آپ کو کیا ہوتا پتہ چل گیا. بغیر علم کے آ گئے, اتفاق سے اندر سے زنانہ اتر رہا تھا. آپ کیسا آ گئے آپ اندر, آپ دستک تو دینا تھا, دخل باب تو کرنا تھا. بغیر پوچھے کیسے آ گئے؟ ارے میں عالم میں دورا ہوں, میں اتنا بڑا, آپ ایسی بات کر رہے ہیں. عجیب, وہی تو غلطی ہے آپ کی. آپ کو چاہیے تھا کہ جب دیکھ رہے ہیں یہ گھر ہے تو دخل باب کرنا. بغیر دخل باب کے نہیں. آپ رسول خدا کا کلمہ پڑھیں, رسول خدا دیکھیں اپنی بیٹی کے گھر آتے تو بغیر دخل باب کے آتے, بغیر سلام کیے آتے. پھر آپ امامہ پہنے اور عالم دورہ ہو رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے آپ کو مستعد اللہ سے و زبان علمان کر رہے ہیں, آپ سب کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ بغیر دخل باب کے آپ اندر داخل ہو گئے. لیجئے اب یہ کس سے ڈپٹ سنیں آپ؟ ناقص العقل سے. نہیں سمجھے یہ بھی. میری اتنی محنت بھائی, 5-10 منٹ لوں گا, زیادہ بھی نہیں. آج 12 بجنے کے لیے 15-20 منٹ رہ گئے, اس میں ختم کر دوں گا. عقل حجت تھی, کس کی تھی؟ مرد کی عقل حجت. اور عورت کو بول رہے ہیں آپ ناقص العقل. آپ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو اب وہ جس کو آپ ناقص العقل بول رہے ہیں کامل العقل پر برس رہی. ہاں تو پتہ چلا آپ کی عقل حجت نہیں ہے. علم اگر ہوتا تو آتے آپ نہیں آتے. آپ کو اتنا جاننا چاہیے کہ یہاں پر حجاب ہوتا. نہیں داخل ہونا بھائی, بغیر دخل باب کرے. یہ تو یہ خوف پیدا ہوتا, اس کو بولتے ہیں خوف. یہی سمجھایا جا رہا ہے. اب ہے رجا, اب اس کو بالکل شارٹ. رجا یعنی امید. یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ رجا. امید یقین سے ہے. ہاں تو آپ کو یقین بھی ہونا, یقین ہو, وہ ہے نا بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. ہاں تو پتہ چلا یقین کے حاصل ہو جانے کے بعد آپ عبادت کریں. تو پہلے آپ یقین تو حاصل کرو یہ امام ہے, یہ یقین تو حاصل کرو ظاہری ان کا امامت ہے, یہ یقین تو حاصل کرو ان کا باطن ان کا غیب لا یدرک ہے, یہ تو یقین حاصل کرو کہ یہ خدا کی صنعت ہے, یہ یقین حاصل کرو کہ جو نا اس کا کوئی نائب نہیں ہوتا. یہ تمام چیزوں سے پہلے آپ واقف ہو. یہ کب؟ رجا, یقین, امید. تو اب یہ تو آپ دیکھو کہ میں کس سے رجوع ہو رہا ہوں, اس امید کے ساتھ رجوع ہو رہا ہوں کہ یہ مجھے اللہ دلائیں گا. یقین لے کر امام کے پاس آؤ تو اللہ ملے گا. آپ یہ سمجھ کر امام کے پاس گئے تھے کہ یہ اللہ ہے. آپ یہ سمجھ کر امام کے پاس گئے کہ یہ اللہ ہے. تو پتہ چلا آپ اس امید میں چلے تھے اللہ سے ملاقات کروں گا, تو آپ ان کو سمجھنے لگے نا. تو وہ بولے لا الہ الا اللہ. تو پتہ چلا یہاں سے یہ یقین پیدا ہوا کہ جو دکھتا وہ اللہ نہیں ہوتا. ہاں جی. اب تیسری چیز ہے حب. بس اتنے بہت ہے. یہ حب معرفت سے حاصل ہوتی ہے. معرفت سے. اب پڑھیے سلیم بن قیس کیا ہے اس میں. شیعوں میں 13 کے 13 کیا کرنے والے ہیں؟ محبت کا دعویٰ کریں. مگر ایک فرقہ, کیا بات ہوئی بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ دعویٰ ہے. کیوں؟ وہاں پر خوف اور رجا نہیں ہے. وہ خوف جو سر چشمہ معرفت ہے, جس کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں, اس میں خوف ہے, رجا ہے, حب ہے.
تو خوف اور رجا کو ترک کر کر صرف اور صرف دعوائے حب ہے. جی دعوائے ختم ہو گیا. تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے, نہیں ہے. نہ ہمارا خوف ہے ان میں, نہ ہماری امید ہے. ارے ہم تک آؤ, ہم اللہ کو دلائیں گے یار, تم امید لے کے آؤ. نہیں ہے خوف. ارے آؤ آؤ تو تم کو علم حاصل ہوگا. انا مدینۃ العلم, رسول خدا فرما رہے ہیں علی بابھا. خوف کیا ہے؟ علم سے پیدا ہوتا ہے. جی صاحب خوف کی ظاہری علامت یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے. ظاہری ظاہری اور صاحب رجا کی علامت یہ ہے کہ اس میں طلب کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دیکھو آپ, دیکھو دونوں چیزوں پر غور کرو آپ. کیا ہے دیکھیے آپ, یہ آپ کے صاحب خوف کی ظاہری علامت کیا ہے؟ گناہ نہ کرے, گناہ نہ کرے. دوسرا صاحب رجا کیا ہے؟ رجا کیا؟ امید. امید ہے, یقین سے پیدا ہوتا ہے نا. تو صاحب رجا کی علامت یہ ہے کہ اس میں طلب کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے. کہے کا طلب. طلب اس وقت تک نہیں ہو سکتی, اس وقت تک نہیں مانگا جاتا جب تک کہ آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ وہاں پر ہے. وہاں پر ہے. اب پڑھو من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقط ماتا میتتن. جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے اس کی موت. یقین لے کر چلو امام کے پاس جائیں گے تو اللہ ملے گا. ہاں امام کو اللہ مت بولو, امام کو اللہ مت بولو, مگر یہ یقین لے کر چلو کہ وہاں پر میں چلا جاؤں تو اللہ ملے گا. جی اچھا, تیسری چیز چھوٹ نہ جائے اس کی خاطر پڑھ لو میں. آپ کے خوف ہو گیا, رجا ہو گئی. خوف کی ظاہری علامت گناہ نہ کرے, اور صاحب رجا کی علامت طلب کا جذبہ نمایاں ہے. اسی لیے خداوند عالم عفو, درگزر اور معافی کو, جو معافی کا جو طلبگار ہوتا, جو معافی چاہتا, وہ خدا کو بہت پسند ہے. کیوں؟ خدا سے آپ جو ہے نا معافی کے طلبگار ہوئے, امید ہے اس پہ. خدا خوف علم سے پیدا ہوا. اب یہاں پر یہ امید ہے رجا کے سبب. تو اب یہ ہے کہ تو جیسے خداوند عالم نے جب دیکھا کہ یہ میں معرفت کے لیے خلق کیا ہوں تو یہ تین چیزیں ہونا چاہیے. خوف یعنی علم سے پیدا ہوتا ہے, رجا یعنی یقین سے پیدا ہوتا ہے, معرفت سے حاصل ہوتی ہے. خداوند عالم بولا کہ رسول خدا سے چھوڑو, علم کو دو ساتھ میں. قرآن علم, اہل بیت علم, یہ دو چیزوں کو چھوڑو تاکہ ان میں خوف پیدا ہو. اور علم سے پیدا ہوتا, علم کو دو, علم کو دو. مولا کائنات بولے انا علم اللہ, رسول خدا بولے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. قرآن کیا ہے؟ قرآن علم ہے. اب دوسری چیز ہے رجا, یعنی کہ امید. امید یقین سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ بول دیا کیونکہ میں معرفت کے لیے تم کو خلق کیا. جو سرچشمہ معرفت تین چیزیں ہیں, جب یہ سرچشمہ معرفت ہے تو یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے, تو میرا اعلان کرنا بھی ضروری ہے. تو خداوند عالم اعلان کر رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. دیکھو تم میری رحمت سے مایوس مت ہو, تمہارے جملہ گناہ کو میں معاف کر دوں گا. تم مجھ پہ امید رکھے نا, مجھ پہ بھروسہ کرے. اور مجھ پہ تم امید و بھروسہ اس وقت تک نہیں کرتے میرا یقین نہ ہوتا. تم کسی کو غیر کو اللہ نہ مانتے, مجھے اللہ مان کر ہے, یقین ہے نا, تو میں معاف کر دوں گا. میں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. فتح مبین دے رہا ہوں کہ وہ گناہ جو ہو گئے
وہ جو ہونے والے ہیں یہ کیوں ہیں؟ جو ہو گئے، جو ہونے والے ہیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا کہ بطن مادر سے پیدا ہوا تو غیر کلمہ گو تھا، ایک منزل ایسی آئی، معرفت حاصل کر لیا۔ یا معرفت کے لیے یہ تین چیزیں لازمی ہیں جو سرچشمہ ہیں، تو خدا اعلان کر رہا ہے، خدا میں دیکھو میری کیا انا فتحنا فتح مبین دے رہا ہوں تم کو، فتح جو ہو گئے تمہارے گناہ اس وقت ہوئے تھے نا جب گناہ، یا تم ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھے تھے، وہ کلمہ پڑھ لیے نا، تو اب تو تم کو علم بھی ہو گیا، تمہارے پاس رجا بھی ہے، تم مجھ پہ امید کر لیے نا، ہونے والے ہیں، ہونے والے ہیں، وہ بھی تم معاف کر دوں گا جی۔ اب تیسری چیز سنیے، یہ تو بالکل سب لے کے بیٹھے ہیں، وہ دو چیزیں جو تھیں، اس میں سے بنیادی چیز ہے خوف، علم سے پیدا ہوتا ہے، بالذات تو آپ علم لے کے نہیں آئے، نہیں آئے، آپ کی ذات میں علم نہیں ہے، وہ تو صرف 14 کے لیے کہہ سکتے ہیں علم ہی علم ہے، جہاں علم ہی علم ہے تو وہاں ان کے لیے نہیں کہا جاتا آپ کب سے پڑھے، دیوانے پنے کا بکوا ہے وہ جی۔ تو آپ کے یہ ہمارے لیے کیا ہے، اب خدا آپ کی فطرت میں رکھا، کیوں؟ اسلام مطابق ہے عقل و فطرت، مطابق ہے عقل و فطرت ہے، تو فطرت میں آپ کے جو ہے نا جستجو بھی ہے، کھوج رکھنا، فطرت میں آپ کے ایک اس پہ بھی بھروسہ کرنا ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں فطرت میں آپ کی محبت کرنا ہے، تینوں چیزیں ہیں معرفت میں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں نا معرفت میں بھی، اس میں بھی تین چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے امید اس وقت نہیں رکھتے جب تک کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو، تو پتہ چلا ایک اپنے جیسے کا علم سے آپ واقف ہیں، اب خدا جس کو علم بنا کر ظاہر کیا تو سوچنا چاہیے یہ 14 انوار الہیہ کیسے ہیں۔ ٹھیک، اب ہے محبت کرنے والے کی ظاہری صفت، محبت کرنے والے کی ظاہری صفت یہ ہے کہ وہ محبوب کے ما سوا ہر چیز سے بے نیاز رہے۔ کیا بات ہے، کیا ہے؟ اب اس کے بعد تو محبت کے سبجیکٹ کے بعد کوئی چیز اور بولنا میری دیوانہ پناہ صفحات ہو جائیں گی، اس وقت یہاں پہ آگے ہے بھی مگر ابھی روک رہا ہوں میں، اب یہاں پہ ختم کر رہا ہوں اس چیپٹر کو۔ محبت کرنے والے کی ظاہری صفت یہ ہے کہ محبوب کے ما سوا ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ درود پڑھیے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا کہ دیکھو بھئی اللہ سے مانگو غیر اللہ سے مت مانگیے، ذہن میں رکھیے، اس کا جواب دے رہا ہوں آج، قرآن سے دے رہا ہوں جواب، ہاں یہ محبت کو پیش نظر رکھو، اور جو نا آج قرآن سے میں جواب دے رہا ہوں۔ محبت کرنے والے کی ظاہری صفت کیا ہے؟ محبوب کے سوا، محبوب کے ما سوا ہر چیز سے بے نیاز ہوتا، تو پتہ چلا محب کے لیے سوائے محبوب کے کوئی چیز نہیں، تو پتہ چلا ہر چیز کی نفی کر سکتا ہو، ہر چیز کی نفی، حسین سے حسین تر چیز ہندو نفی، آپ کی نگاہ میں وہ حسین ہوں گی دار جہنم، محبوب کے بالمقابل نہیں ہے، تو پتہ چلا محبوب کی نفی نہیں ہوتی، محبوب کی نفی خداوند عالم آئے مودت کا مطالبہ کر کر، یہ مودت کا مطالبہ کر کر یہ ثابت کر دیا کہ تم لوگ نیاز مند رہو ان 14 کے۔ بس اب یہ نہیں بولنا کہ غیر اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور یہ محبت کا لازمہ ہے۔ ہاں سب سے بے نیاز رہیں گے ہم، محبوب سے بے نیاز نہیں رہتے۔ 1 کروڑ مولویوں کو
ان کی نالین پر سے بھی ہم اتار دیں تو ان کے لیے شرف ہو جائیں گا، اس کے لیے واہ ان کے لیے شرف ہو جائیں گا. اگر خوش ہونا ہے تو اتاروں گا. ہاں اب آپ لا کے 1 کھرب علماء کا حوالہ دینے میرے معشوق کے بالمقابل علی کے، ارے سب کو میں ارے رکھ دوں گا بھائی. میں نہیں ماننے والا، میں نہیں ماننے والا. میں اس لیے نہیں ماننے والا کہ خداوند عالم مطالبہ کر رہا ہے مودت کا اقربا کی، اقربا پیغمبر. تو میں اقربا پیغمبر اسلام سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب ہاتھ اٹھتے یا علی میری مدد کر دو، ارے اللہ سے مانگو. ارے محبوب سے مانگ رہا ہوں کہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ خوف اور رجا نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہیں لازمی ہے ان میں پایا جانا. تو پھر امید اگر میں محبوب سے نہ رکھوں تو کس سے رکھوں؟ ہاں علم کی امید محبوب سے نہ رکھوں تو پھر میں کس سے رکھوں؟ اسی لیے میں یہ 14 کے علاوہ کسی کو نہیں. اس کا مطلب یہ میں محفوظین کی نفی کر رہا ہوں؟ نا 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 نا، محفوظین نہیں. مگر یہ کہ یہاں پر آئے مودت میں اقربا کی مودت کا مطالبہ ہے. ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ان سے بے نیاز. اسی کو سمجھانے کے لیے ادھر رسول کے ہاتھ بڑھے، ادھر سے حکم نہ دے لیا. حکم نہ، اب سنیے، حکم ناد علی نہ آتا، حکم ناد علی نہ آتا اگر رسول خدا کے سوال کرنے پر جواباً یہ نہ کہتے کہ میں علی کو چاہتا ہوں. بولو تمہاری نگاہ میں احق کون ہے؟ تو رسول خدا بولے علی. اب آپ سوال کر رہے ہیں اللہ بڑھا یا علی بڑھے؟ اجی رسول خدا خود اللہ کے سوال کرنے پر یہ نہیں بولے تو ہے، نہیں اللہ نہیں بلکہ علی ہے. جب علی ہے تو محبوب کی کوئی نفی نہیں کرتا. تو خدا بول رہا ہے ناد علی، پکارو علی کو، عجائبات کا ظاہر. تو اس سے یہ بھی طے ہو گیا جس کی مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے. ہاں تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا. عجائبات کے ظاہر کرنے والے سب کچھ ملے گا، ہر چیز ملے گا. اگر وہ ہماری مدد کر دیں، خدا کی قسم کائنات کی کوئی شخصیت ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی. اور اگر وہ نہیں چاہ رہے ہیں، اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب تو آ جا، تو اب کوئی نہ کوئی ایک وسیلہ بنتا، کچھ بھی ہوگا، وہ حادثہ ہو جائیں گا یا وہ جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائیں گا. اگر وہ چاہے، اگر کوئی یہ بول رہا ہے کہ نہیں دیکھو فلاں یہ کر دیں گے، فلاں یہ کر دیں گے، میں نہیں ماننے والا، میں نہیں ماننے والا. کیوں کہ میں محبوب پہ بھروسہ کروں. ہاں اگر انہوں میری مدد کریں گے اور اگر وہی خود بلا لینے والے ہیں اب وہ ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں سمجھنا ایسا کرے تو یہ ہوا، نہیں نہیں نہیں، محبوب بلایا تو ہوا بولوں گا جب بھی. جی بس درود پڑھیے. میرا جہاں تک خیال ہے درس اصولاً جو ہے نا 1-آدھا گھنٹہ ایسی ہونا چاہیے تاکہ سب دیکھ سکے. 1 گھنٹہ ہو جی 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو، 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گیا. اچھا نہیں، کیونکہ لوگوں کو دیکھنے میں بھی تکلیف نہیں ہونا، میں یہ اس لیے میں سوچ رہا ہوں ایسا. ہاں کیونکہ دوسرے ممالک میں لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھا رہے گا، فائدہ مند رہے گا. یہ ایسی ایک جز جو ہے نا پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.